بچپن کیسا گزرا آپ کا مفتی صاحب؟ بچپن اسٹرگلنگ میں بھی گزرا. صحیح. کچھ مسائل بھی تھے میرے مطلب خاندانی طور پر. دادا کے ساتھ کچھ اختلافات ہو گئے, تایا کے ساتھ اختلافات ہو گئے, تو والد صاحب جو ہے وہ گھر بار چھوڑ کے الگ ہو گئے. تو وہ پھر بڑے کرائسس کے اندر ایام گزرے, بڑی غربت کو قریب سے دیکھا, مسائل زندگی کو دیکھا. لیکن یہ ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا تو الحمدللہ رب العالمین مذہبی ماحول دیکھا. ٹھیک ہے, حفظ کے اعتبار سے, پھر درس نظامی کے اعتبار سے, پھر درمیان میں مسائل آئے, مصائب آئے, بڑی تنگیاں آئیں, لیکن وہ الحمدللہ رب العالمین وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چلتی چلی گئیں. میرے والد صاحب کی ایک بڑی اچھی کہ مطلب بڑا مشکل وقت آیا, اور مطلب ایسا وقت آیا کہ شاید اس عمر میں جب میں کوئی 18-19 سال درس نظامی کر رہا ہوں کہ مجھے درس نظامی سے نکال کے کام پہ لگوا دیا جائے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بیٹے کی تعلیم مکمل کرواؤں گا. اور میری والدہ ماجدہ الحمدللہ حیات ہے, انہوں نے جو محنت کی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ آج اگر شاہد کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہے تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا, واللہ العظیم کوئی محنت نہیں کی. صرف اور صرف ان کی محنت اور دعا وہ ہے میں آج یہاں پر. ماں کی دعا تو حضرت ایک الگ ہی اثر کرتی ہے. بالکل, ماں کی دعا تو مطلب اس کا تو کوئی مول نہیں ہے, اس کا سا پیار نہیں ہے. آپ کی والدہ بھی آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں. والدہ کی ہی تو دعائیں ہیں. میری والدہ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, میں آپ کے لیے بھی عرض کروں گا اور تمام ناظرین کے لیے بھی, کہ وہ اکثر کہتی ہیں کہ میری 5 نمازوں کے ساتھ تمہارے لیے 10 دعائیں ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے حافظ صاحب, ہمارے دن کا آغاز ہمارے گھر میں میری والدہ محترمہ کی تلاوت قرآن سے ہوتا ہے. جب ہم اٹھتے ہیں تو امی جو ہے وہ بڑا قرآن کریم رکھا ہوا, اس کی تلاوت فرما رہی ہوتی ہے. نماز قضا کرتے ہوئے میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور میں طلباء کو پڑھاتے ہوئے ایک بات بولتا تھا, مطلب طلباء اکثر کہتے تھے ہم فارغ ہو کر کیا کریں گے, اپرچونیٹیز کم ہیں, پتہ نہیں ہمیں تدریس ملے گی نہیں ملے گی, ہم کام کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. تو میں طلباء کو یہ بات کہتا تھا کہ بیٹے آپ اپنی امی اور اپنے ابو کو راضی کر لیں, میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کا مستقبل روشن ہے. آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ماں باپ کی رضا میں سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. بالکل. میں اپنی مثال آپ کو دوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے کامیاب ہوا, میں نے کس طرح جو ہے وہ کام کیا, اور ایک ایسی صبح نمودار ہوئی کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں. اب اس کے پیچھے مجھے کوئی پوچھے یار تم نے محنت کی ہے, تم نے بہت پڑھا ہے, تم نے تدریس کی ہے, تم نے بہت اسٹرگلنگ کی ہے, نو. کہیں سے دم کروا لیا, کہیں سے دم کروا لیا, یہ کر لیا, نو. مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں صرف ایک چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے والدین کی رضا اور ان کی دعا. وہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ میں جب صبح اٹھا ہوں تو مجھے کامیابی مل چکی ہے. اب اس کے پیچھے سبب کیا ہے, تو اس کے پیچھے سبب جو ہے وہ دعا ہے. اور ماں باپ کو آپ نے راضی کر دیا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور والد کے بارے میں فرمایا کہ رضائے الہی والد کی رضا میں ہے, اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. تو وہ الحمدللہ راضی رہے تو کامیابی نصیب ہو گئی. تو آج بھی جتنے بھی لوگ ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کریں. بہت اچھا. اور کچھ بھی بن جائیں, اس بچے سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, بعض اوقات تف ہے اس اولاد پر کہ جس کے ماں باپ اس سے ڈرتے. پرسنالٹی بن گیا, شخصیت بن گیا, مشہور ہو گیا, مالدار ہو گیا. آج ماں باپ اگر اس سے ڈرتے ہیں تو اس سے زیادہ افسوس کسی کے اوپر نہیں. اور جس کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے, اس سے زیادہ محروم آدمی کوئی نہیں ہے. اور اگر ماں باپ حیات ہیں اور ان کی قدر جاننی ہے تو اس کے پاس جا کر بیٹھیں جس کے ماں باپ انتقال کر چکے, پھر اس سے پوچھیں کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر ماں باپ کی رضا جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اللہ اکبر. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.